السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ میں آج آپ کو ایک بادشاہ کا بہت بہترین قصہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ ہماری زندگی سے بہت تعلق رکھتا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے، ایک راجہ نے اعلان کیا، بھئی میں ایک شرط رکھا ہوں، وہ شرط پر اگر کوئی چلتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اعلان پر 3 آدمی تیار ہوئے اور بادشاہ نے شرط یہ رکھی کہ کیا ہیں، 3 باغ ہیں، 3 باغات ہیں۔ فرمایا ان تینوں میں سے تھوڑے تھوڑے سے پھل، ذرے ذرے پھل تمہیں جمع کرنا ہے، فروٹس جمع کرنا ہے، اور شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک باغ سے جانے کے بعد پھر لوٹ کر پھر واپس وہ باغ میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ شرط بادشاہ نے رکھی تو سب نے اس کو تسلیم کیا۔ جو سلیکٹڈ ہوئے تھے 3 آدمی جن کا نام لیا گیا تھا، انہوں نے بادشاہ کی شرط کو مان لیا۔ پہلا آدمی باغ کے اندر سے ایک تھیلا لے کر، جس میں پھل جمع کیے جائیں، ایسا تھیلا لے کر نکلتا ہے۔ پہلا باغ دیکھتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں، ابھی پکے نہیں، چھوٹے چھوٹے پھل نظر آتے ہیں۔ تو وہ آدمی اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، بھئی اب یہ چھوٹے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے۔ جب دوسرے باغ میں جاتا ہے تو وہاں کیا ہے، پکنے کے قریب پھل نظر آتے ہیں، بہت سارے پھل ہوتے ہیں جو پکنے کے قریب ہیں۔ تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو پکنے کے قریب ہیں، ابھی پکے نہیں ہیں، لہٰذا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیسرے باغ میں جاتا ہے تو وہاں کچھ پھل پکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ پھل بہت زیادہ پک کر سڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں سے تھوڑے سے تھوڑے جمع کرتا ہے۔ اور ایک شخص آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایک باغ سے گزرتا ہے تو وہاں اس سے اچھے ملیں گے، پھر دوسرے باغ میں جاتا ہے تو وہاں اس سے اچھے پھل ملیں گے۔ ایسا سوچتے ہوئے تینوں باغات پار کر دیتا ہے، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جو تیسرا آدمی تھا جو بہت عقل مند تھا، اس نے یہ کیا کہ جو پہلے باغ میں چھوٹے چھوٹے پھل تھے، ابھی پکے ہوئے نہیں تھے، ان کو جمع کرتا ہے۔ پھر دوسرے باغ میں جاتا ہے تو وہاں کچھ جو پکنے کے قریب پھل تھے ان کو توڑ لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے تھوڑے سے۔ اور تیسرے باغ میں جب جاتا ہے تو وہاں کچھ پکے پھل لیتا ہے، کچھ سڑے ہوئے جو آدھا سڑا ہے اور آدھا پکا پھل ہے، ایسے ان کو جمع کر لیتا ہے۔ اور بادشاہ نے تینوں آدمیوں کو قید خانے میں، جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ ان میں سے 3 مہینے جو جیل میں گزار کر زندہ واپس آئے گا اس کے لیے انعام ہوگا۔ تینوں کو الگ الگ کوٹریوں میں، جیلوں میں بند کر دیا۔ پہلا شخص جو پھل چھوٹے تھے، جو ادرگچے پھل تھے، جو آدھا پکا ہوا پھل تھا، اسے بھی چھوڑ دیا۔ تو آخر درجے میں جا کر اس کی بھی موت ہو گئی، کیونکہ وہ 3 مہینے زندہ نہیں رہا۔ دوسرا جو شخص تھا، جو اس نے سوچا کہ اس سے بھی اچھے آگے پھل ملیں گے، اس سے بھی اچھے آگے پھل ملیں گے، تو اس چکر میں، اس سوچ کے چکر میں اپنی زندگی کو دھوکے میں ڈال دیا، تو اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ جو تیسرا آدمی جو عقل مند تھا، جو کچھ کچے پھل اور اسی طرح کچھ آدھے پکے ہوئے آدھے کچے پھل وہ جمع کر لیا تھا، جو فل پکے ہوئے تھے وہ پھل، جو پک کر سڑ گئے وہ پھل، ان تمام پھلوں کو جمع کیا۔ اب اس نے اپنی زندگی جیل میں ایسی شروع کر دی کہ سب سے پہلے انہوں نے، اس شخص نے جو فل پکے ہوئے پھل تھے ان کو کاٹ کر جو اچھا پھل تھا اسے کھانا شروع کر دیا۔ اس میں تھوڑا زندگی گزری اس کی، تب جو پکے ہوئے پھل تھے اس سے فائدہ اٹھایا، اس سے اپنا پیٹ بھرنے لگا، تو اس سے 1 مہینہ گزر گیا۔ پھر دوسرے مہینے میں جو پکنے کے قریب تھے، جو آدھے پکے ہوئے پھل تھے، اس کو کھانا شروع کر دیا، تو جس کی وجہ سے اس کا دوسرا مہینہ بھی چلا گیا۔ اب تیسرا مہینہ ایک دم جو بالکل کچے پھل تھے اس کو انہیں جمع کیا تھا، تو وہ پھل سے اس نے اپنا تیسرا پورا مہینہ گزارا،
جب وہ بادشاہ کی شرط پوری ہوئی تو اس کو بلایا گیا. جو اس سے پہلے والے 2 بندے تھے ان کا انتقال ہو گیا. اسے سارا ماجرا پوچھا گیا تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا. تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ نے ہمیں 3 طرح کی زندگی دی ہے. ایک ہے بچپن کی زندگی جس میں آدمی کھیلنے کودنے میں گزار دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے بھئی ابھی میں چھوٹا ہوں، اس میں کیا کر لیں گے، جوان ہو کر کچھ عبادت کر لیں گے، جوانی میں جا کر کوئی اچھے کام کریں گے. جب آدمی جوانی میں پہنچتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے بھئی ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں 18-19 کا ہوں، میرے پر کوئی ابھی فرض نہیں ہے، ویسی بھی کوئی میری عمر گزری نہیں. تو آدمی کیا کرتا ہے یہ سوچ کر اچھے کام بڑھاپے میں کریں گے. جب آدمی بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تب آدمی کی کمر کام نہیں آتی، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، تو آدمی وہاں آ کر افسوس کرنے لگتا ہے کاش کہ میں جوانی میں کچھ عبادت کر لیتا تو آج بڑھاپے میں مجھے یہ افسوس کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جس حالت میں ہیں اس حالت کے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر اللہ بچپن دیا ہے، بچپن میں آدمی علم کو سیکھے، قرآن کو سیکھے، حدیث کو سیکھے. اگر اللہ جوانی دیا ہے، جوانی کے اندر ہر برے کام سے بچنے کی، ہر اچھے کام کرنے کی کوشش کرے. اگر بڑھاپا کسی کے اوپر آ گیا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں توبہ و استغفار کرے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، کیونکہ بڑھاپا آدمی کو اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر اللہ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.